Assalamu alaikum. Khush Amdeed. Welcome everybody. Um, Thank you so much. आप लोग आए busy lives से time निकाल के. So this is something which may sound trivial or not so exciting, but actually it's something which affects all aspects of our life. So what is this? So let's just start. Tell me. I think we'll give you an idea of what is this all about. How did this all happen? So it all started with my friend Rubinder Sachdev, who is my friend from college, and he is hopefully he can listen in as well. You heard his voice earlier. I contacted him. I sort of was talking to him one day, and he said that we have we've started a campaign called Come Clean India, and this campaign is we're trying to get people excited about cleaning up India and trying to convince people that there's a different way to live. That it doesn't have to be that we will continue living in the environment which we find ourselves in, and blaming others, blaming the government for the environment. And so since a year, he told me that they had been running this campaign in several cities, and excuse me, on January 30th, 2012, they were planning a big event where hundreds of people would come out in flash mobs in tens of cities and suddenly start cleaning up with brooms. And just before these flash mobs suddenly appeared, the media would be informed just an hour before, and so the media would be rushing, and the flash mobs would suddenly appear, and they would be sweeping. They'd be the students would be dancing, and then they would make the statement that they're going to take the matters into their own hands and they're going to clean up India. So why not do the same thing in Pakistan? We just had about 20 days or so before this, or maybe even less, maybe 10 days. And so we said that we're going to get started, and even though we hardly have any time, we would do something, have an event here in Pakistan to coincide with their event in India, and also launch our campaign through that. So we started our campaign called Come Clean Pakistan, and we planned an event in the Aabpara Market, here in Islamabad. And so this was how it all started. And when we were planning it, that's how the strongest supporter and the person who was really behind making this happen to a large extent from the Pakistani side is Imran. So I'll hand it over to Imran, and he will tell you how we planned the campaign, what was in our minds when we were planning the cleanup activity in Aabpara, and what happened. So, Right. Imran. So, I just told you that I work for a social movement called Khudi Pakistan, and because of the work that I am doing and my colleagues are doing with the youth in universities and colleges all over the country, I have been traveling recently to different cities. I've recently traveled to around 25 to 30 cities of the country. So wherever I go, I find that our cities are very unclean, right? Even in a place like Sawat, in Mangora city, there is a sort of stream flowing through the Mangora city and Saidu Sharif, and that was recently when I went there. It was full of garbage. All the garbage of Saidu Sharif and Mangora city was just floating in the stream. So similarly, it's the civic authorities, the municipal authorities, and the citizens. We think it's responsibility of everyone. So when Moeen told me about Come Clean India,
I was very excited, and I said that, you know, we should definitely do events in Pakistan, starting with Islamabad. However, when I discussed the idea with some of my friends and colleagues, they were very skeptical, because by the time we were planning to organize events on 30th of January, and when we were thinking about that, it was already it was already just we had 1 week. So everyone was saying that, you know, if enough people do not join us, if enough people do not show up, it would be very embarrassing. But eventually we planned, we went ahead, and we went when we organized the event in Aabpara on 30th of January. So they were very enthusiastic. Students who were coming back from their college, they joined us, and we had been cleaning up for more than 1 hour. We'll show you the videos and pictures. So it was very, for us it was very inspiring, you know, how ordinary citizens, they joined us. Yeah. اس موومنٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہوگی کہ اس سے یہاں اگر کوئی میوزیشین ہے اسے میوزک میں کنورٹ کرے اس موومنٹ کو. کوئی اگر کسی کو تھوڑی بہت اینیمیشن آتی ہے وہ کوئی اس کے اوپر اینیمیشن بنا کے یوٹیوب پہ لگا دے, کوئی ویڈیوز جس طرح یہ ہیں. لیکن آئی تھنک رادر دین دس واز مور آف اے کوریج آف این ایونٹ. اس میں اور چیزیں, اس میں آپ پینٹنگس لے آئیں. اینڈ آئی تھنک to start with, even this group is not a small group, but what we need to do is that we need to spread the word through different mediums. تو آپ لوگ بتائیں نا کیا ہم اس کو کیسے بڑھائیں آگے. اس کو ایک تو بات آ جاتی ہے کہ جی پروموٹ کیسے کریں, کریٹیوٹی لائیں, وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ صفائی بھی کرنی ہے اور اس کو کسی طریقے سے ایک میکینزم بنانا ہے جس میں کلیننگ اپ کیمپینز شروع ہو جائیں, سسٹمیٹکلی کنٹری کلین اپ ہو. تو ہمارے کچھ آئیڈیاز تھے, لیکن اگر آپ لوگوں کے کچھ آئیڈیاز ہوں کہ کس طرح کیا جائے. انڈین چینل پہ میں نے ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھی تھی انکریڈیبل انڈیا کے نام. جی تو اس میں تھا کہ بے شرمی کا تاج پہنا کے ان کو کیا کہتے ہیں, جو بھی لائک کوئی پان تھوکتا ہے, کوئی لائک بنانا کوئی سڑکوں کے اوپر لائک پی کر رہا ہے, تو وہ ایک ویو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ جا کے جو بھی یہ کر رہا تھا تو اس کو لائک آن ٹی وی سامنے لے کر آ رہے تھے, اور اس کو ایک کراؤن جس کے اوپر ایک ڈونکی بنا ہوا تھا اس کو پہنا. یہی کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا آپ کو کچھ میرے تھاٹس شیئر کرتا ہوں. ایک تو آئیڈیا یہ تھا کہ ایک ہم تھوڑے اسپانسرز ڈھونڈیں, کارپوریٹ اسپانسرز, اور پھر ہم کچھ ڈیڈیکیٹڈ ہیومن ریسورس اس پہ ڈپلوائے کریں, اور ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں ٹیکنالوجی بیس جس میں نیشن وائڈ کم کلین پاکستان چیپٹرز بن سکیں. اور ویژن آئیڈیا ایک کم کلین پاکستان کا ایک سمپل بیسک اسٹرانگ اپیلنگ آئیڈیا ہے, لیکن اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے, ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے, کیا ایونٹس کرنے ہیں, وہ چیپٹرز جو بنے وہ خود ہی یہ سوچیں کہ جی ہمیں کرنا کیا ہے, اور پھر وہ سوچ کے وہ اس پہ مطلب انفارمیشن ڈالیں نیٹ ورک پہ, اور مختلف چیپٹرز اس طرح بن جائیں. اور اس سب کو رن کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ہوپ فلی کارپوریٹ اسپانسرشپ سے تھوڑی فنڈنگ ہو, اور ایک طرح سے اگر ایسا اسٹرکچر بن جائے, اور ایک یہ اگر یہ چیز ان ہو جائے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک تھوڑی ایکسائٹمنٹ, اگر یہ فیشنیبل ہو جائے, ایک طرح کا ٹرینڈ ہو جائے, تو پھر اور اس سے پھر اس کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں تھرو ٹی شرٹس, تھرو ڈفرینٹ تھنگس, تھرو اسپورٹس. تو پھر یہ ایک چیز مطلب وائلڈ فائر کی طرح یہ بڑھ سکتی ہے. ہمیں پازیٹیو چیزوں کی بھی ضرورت ہے پاکستان میں, اور سکسیس کی ضرورت ہے, اور جو چیزیں جس پہ کنسنسس ہے جو ہم سب شیئر کرتے ہیں, تو ان چیزوں کو جیسے ان میں سے یہ کلینلیس بھی میرے خیال میں کوئی
یہ آرگیو نہیں کر سکے گا کہ جی یہ صفائی نہیں کرنی چاہیے. کریں یا نہ کریں وہ دوسری بات ہے, لیکن کوئی اس سے ڈس ایگری نہیں کر سکے گا کہ جی صفائی کرنی نہیں چاہیے. تو کیونکہ یہ ایسی ایک نیچرل یونیفائنگ چیز ہے, ایکٹیویٹی ہے, تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز جتنی زیادہ ہوں گی تو اس سے پھر ہمارا ملک بھی یونیفائی ہوگا. تو آئی تھنک کہ کیوں نہ ہم یہ ایسی چیز جس پہ سب متفق ہیں اس کو لے کے آگے بڑھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی اچھی چیزیں نکل آئیں گی. ہیلتھ تو اس سے کنیکٹڈ ہی ہے, ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. اور پھر یہ جو ابھی تو ہم نے اسپیسیفکلی صفائی کی بات کی, لیکن پھر انوائرمنٹ میں ریورز اور ایئر اور لینڈ سب آ جاتا ہے. تو انوائرمنٹ آپ کو تو شاید اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کتنا ہم نے ڈیمیج کیا ہے اپنی انوائرمنٹ کو, اور بہت سی چیزیں تو رہی نہیں ہیں, فارسٹ ٹریز وغیرہ رہے نہیں ہیں. ابھی بھی ٹائم ہے کہ جو تھوڑا بہت بچا ہے اس کو ہم سیو کریں. تو تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ بہت بڑا موومنٹ رہے گا یہ, اور انشاءاللہ صاف کرتے ہی رہیں گے پاکستان.